أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. آیت نمبر 57 ہے، سورہ مائدہ پارہ 6، آیت نمبر 57. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے وہ جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں سے کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ پٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ نہیں، اس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راستہ رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. آیت نمبر 67
جہاں 66 لکھا ہوا یہاں سے پڑھ لیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے. مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا السبیل سے بھٹک گئے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتی کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. گویا کہ برے اعمال سے روکنا، یہ چھوڑ دینا، برے اعمال پر نہ روکنا یہ سب سے برا عمل ہے.
آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے جو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یہاں یہ پارہ 7واں چھٹا مکمل ہو گیا۔ آئیے 7ویں پارے سے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بات تو کی جا رہی ہے اہل کتاب کی کہ وہ جب آپ کے اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری بھی کبھی تر ہوئی ہیں، ہم تو اسی نبی کے پیروکار ہیں، وہ کی تو ہماری بھی نہیں ہے۔ اس کو سوچا جائے کیوں ایسا ہے، اس لیے کہ ہم تو توجہ ہی نہیں کرتے نا قرآن کی طرف، آنکھیں کہاں سے نم ہو جائیں گی۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کی اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یعنی حلال اور حرام یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، بندوں کا مخلوق کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس چیز کو حلال کریں یا حرام کریں۔ اس لیے یہی بات ایمان والوں سے بھی یہی کہی جا رہی ہے، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو تم مت حرام کرو، تم نہیں کر سکتے، اختیار میں نہیں۔
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تمہارا کام کیا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال رزق دیا، پاکیزہ دیا ہے، اس میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. مثلا قسم جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک آدمی کرتا ہے تو اس کے اوپر تو مواخذہ، لیکن ایسے جیسے عرب کہتے ہیں واللہ واللہ ہکذا واللہ ہکذا، یہ قسم ہے، واللہ قسم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ایک تقیہ کا نام ہے. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قسم نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس کے اوپر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن جس کو جان بوجھ کے قسم اٹھائی ہے کھائی ہے اس کے اوپر. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد غلام. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. دیکھیے اس سے پہلے شراب کے بارے میں تدریجاً 2 دفعہ حکم آ چکا ہے، یہ تیسرا حکم آیا اور اس کے بعد جو حرام جو شراب ہے اور جوا ہے، یہ باقی پانسے اور یہ لاٹریاں یہ سب حرام کر دی گئی. اس نے باقی جو پہلے آیات ہیں اگرچہ وہ بھی موجود ہیں لیکن ان کو اس نے منسوخ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو. کامیابی اگر چاہتے تو یہ کرو. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ جب یہ آیت اتری تو اس سے پہلے یعنی لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ شراب جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہے. جب یہ اتری تو جو جہاں تھا شراب کا پیالہ جہاں تھا وہیں ختم. اب کیا کہا؟ هل انتم منتهون، کیا تم باز آ جاؤ گے اس سے؟ یعنی ختم کر دو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے حکم کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم دینے کی ذمہ داری تھی. بلاغ المبین ہے، رسول کا کام تبلیغ ہے، پہنچانا، ہدایت وہ اللہ کا کام. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی.
بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ واللہ یحب المحسنین، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگی۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، یعنی جانور جو دینا ہے اس کے بدلے وہ ٹھیک اس کے برابر ہے نہیں ہے، یہ دو جو ہیں آدمی فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ اس کے برابر ہے، وہ دینا ہوگا۔ اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، اس کو وہاں تک پہنچانا ہے، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ یہ وہ حکم ہے جو کل بھی بات آئی تھی کہ آپ احرام کی حالت میں تو شکار نہیں کر سکتے، یہ جانور ہوں یا جو بھی شکار یعنی قتل ممنوع ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ اب مسئلہ ہے کہ سمندر کے ذریعے سفر ہو رہا ہے احرام کی حالت میں، اب کیا ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس میں جو بھی جاندار ہے یعنی شکار وہ کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے بھی اس میں سے لیا جا سکتا ہے اور قافلے والے جو ہیں ان کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ سمندر میں اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، ورنہ پھر موت آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس
کام میں معاون بنا دیا۔ قلادوں یعنی جن جانوروں کے گلے میں وہ قلادے پڑے ہوتے ہیں اور قربانی کے جانور۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ دیکھیے یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب جانور لوگ لے کر جاتے تھے اور پھر وہ وہاں کے لوگوں کی جو اجتماعی ایک کیفیت بنتی تھی خانہ کعبہ میں، ایک بڑے پیمانے پر یعنی تجارت بھی ہوتی تھی اور ایک بڑی مقدار میں وہاں گوشت بھی مہیا ہوتا تھا، اور جس کو کبھی سال میں کھانا گوشت نہیں ملا وہ بھی کھاتا۔ تو ایک بڑے پیمانے پہ وہاں ایک اجتماعیت کی شکل اختیار، اسی لیے کہا کہ اللہ نے اس کعبے کو کیا ہے قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا ہے، والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ لیکن آج کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آج جس وقت 25 سے 30 لاکھ انسان وہاں ہوتے ہیں، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب تو اس سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے اس گھر کو انسانوں کے لیے اجتماعیت کا ایک بہترین مرکز بنایا، اور وہاں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو حرام کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ فاتقوا اللہ، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ خبیث اور پاکیزہ اور ناپاک، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتایا ہے، بعض اوقات ناپاک چیز کی بڑی کثرت و فراوانی ہوتی ہے، لیکن اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے غلاظت کے مقابلے میں وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اس کے مقابلے میں کیا خیال ہے؟ ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے یا غلاظت زیادہ بہتر ہے؟ کثرت ہے نا، غلاظت کی کثرت ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ایک قطرہ خوشبو کا، ایک قطرہ عطر کا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ویلیو زیادہ رکھتا ہے۔ تو یہی ہے، جو حرام ہے اس کو کثرت کے ساتھ بھی کیوں نہ زیادہ دیا جائے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ کس کے اندر برکت ہے؟ وہ طیب کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ پڑھ لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سوالات نہ کرو، شریعت جو دی جا رہی ہے، جو قرآن بات کر رہا ہے بس ٹھیک ہے سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ زیادہ سوالات کرو گے تو خود ہی پھنس جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال آ چکی، گائے ذبح کرو بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سمجھایا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے حج کرو، اب تم کرو، تم اگر سوالات کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود ہی پھنسے چلے جاؤ گے، پھر حج وہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ جو کچھ کیا اور بس اس کو کر ڈالو، مت زیادہ سوالات کرو، تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی۔
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، بعد میں پھر نہ کر سکتے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ ہے اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ جو چار اصطلاحیں ہیں یہ دراصل جاہلیت کے دور میں اپنے ان جانوروں کا یہ نام رکھتے تھے کہ جو اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں، اور ان کے لیے وہ منتیں مانتے تھے اور نظریں چڑھاتے تھے، اور پھر ان کو وہ مقام دیتے تھے کہ وہ جو ہیں چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، تو ان کے نزدیک ان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں بحیرہ وہ اونٹ ہوتا ہے کہ جو پانچواں جو بچہ ہے وہ اونٹنی ہوتی ہے جو پانچواں بچہ دیتی ہے اور نر دیتی ہے، اس کو پھر اس کے بعد وہ اس کے احترام میں وہ محترم ہو جاتی تھی، اس کو کان کاٹ کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، بس اس کو کوئی پھر ٹچ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ صاحبہ ہے، صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے، کوئی بھی منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اس کے لیے اس کو جو یا کسی کو شفا مل گئی ہے یا کچھ بھی مطلب جو بات اس نے ایک مانی تھی وہ ہو گئی، تو اب ایک ایسی اس اونٹنی کو صاحبہ اس کو کہتے تھے، وہ اس کے لیے جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کو پھر کیا ہے کان اس کے کاٹ دیا تھا، تو شکرانے کے طور پر اس کو آزاد کر دیا جاتا، وہ جدھر مرضی چاہے کوئی اس کو مطلب پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح وسیلہ بکری کا پہلا بچہ اگر نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، بکری ہے پہلا بچہ نر ہوا اگر آئے تو خدا کے نام پر، اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا، مادہ کو اپنے لیے، ٹھیک، اور جو اگر نر ہے تو وہ جو ہے خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ چوتھا جانور جو حام ہے وہ کیا ہے، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری کرنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اس کو بھی اسی طرح احترام محترم سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا، اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، اور وہ ہر جگہ پھرتا رہتا تھا جانتا، اس کو حام کہتے تھے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ جانوروں کا اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، یہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اللہ نے جو شریعت دی، جو دین دیا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس دور میں بھی مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ فلاں پیر کے نام پر شفا مل جائے گی، نظر مل جائے گی، بس یہ وقف ہو جائے گا، اللہ کے نام پر دینے میں موت آتی ہے، نہیں دیں گے اللہ کے نام، مسجد بنانی ہونا کوئی مان لیا جائے، نہیں کچھ بھی نہیں دیں گے، لیکن اس قسم کی جو ہیں ان کے موجود ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر وہ ذبح بھی کرتے ہیں، چڑھاتے بھی ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری منت پوری ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ پیغمبر کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ نیا جو قرآن آیا یا نبی آیا یہ نہیں اس کی بات، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسا ہے، باپ دادا، ہمارے باپ دادا کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، لوگ یہ نیا مولوی صاحب نئی بات کر رہے ہیں، وہ باپ دادا ہمارے باپ دادا نہیں تو یہی بات چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ تو أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ان کے کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو، باپ دادا بے شک جاہل ترین ہو، لیکن نہیں، بس باپ دادا ہمارے غلط نہیں ہو سکتے، یہی بات قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی
گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر ہو. دیکھیے اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. کیا کہا گیا؟ لوگوں جو ایمان لائے اپنی فکر کرو، تو اپنی نہ بیٹھتا ہے نہ رہنا تجھے دوسرے سے نہیں. یہ اور بات ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دین آنے کے بعد آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، پہنچا دینا آپ کا کام تھا. اب وہ آگے مانتا ہے نہیں مانتا، ہدایت ہوتی ہے. اب آپ کو اس کا نہ ماننا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ ان اللہ بری ہو گئے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کو لوگ الٹا نہ سمجھ لیں کہ نہیں جی ہم اپنا کام کریں چھوڑیں گے ان کو. کیا یہ ہے؟ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی آنا ہے نا. سب کو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. تم نے تبلیغ کا، دین کی اقامت کے لیے کوشش کا حق ادا کر دیا، پھر اس کے بعد دنیا بھٹکتی ہے بڑھنے جائے، پھر تمہیں تو نقصان نہیں نہ پہنچ، کیونکہ اللہ کے یہاں اصل کامیابی ہے. تو وہ تم نے کر دیا بس ٹھیک ہے. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یعنی کسی کو موت ہو، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، ایسی وصیت نہیں کر سکتا کہ وہ وارثوں کو محروم کر رہا ہو. اس کے اندر قتل نہیں ہو سکتی. وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے. اس کے اندر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسے دو لوگ ہوں جو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. غیر مسلم کی بات اس لیے کی تو وہ گواہ ہے نہیں، مسلم ہے نہیں، تو انہیں کو گواہ بنا لو کہ یہ اس نے یہ سفر کی حالت میں. لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر کہا پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں. وَلَا نَكْتُمُ شہادت اللہ انا اذا لمن اللاثمین. تو وہ یہ کہیں گے اس وقت گواہی دیں گے اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے. فَإِنْ نُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّا إِثْمًا. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے فَإِنْ نُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی جو گواہی ہے اس کے اندر ڈنڈی مار دی ہے، گڑبڑ کی ہے، پتہ چل جائے تو پھر فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر. دیکھیے اس چیز کو نہ بھولیے کہ یہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے. کبھی آپ کو اس معاشرے کے لوگوں کو بروں کو بہت ہی برائی کی حد تک آپ سمجھ لیں اور جو نیک ہیں ان کو بہت ہی نیک سمجھ لیں، لیکن یہ معاشرہ ہے اس کے اندر گواہی دونوں نے دیکھا، وصیت کی، لیکن وہ بس ہو گیا معاملہ. تو پھر کیا کام کرتا ہے کہ دو اور گواہ جو ہے وہ لے آؤ. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت یعنی گواہی ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے.
ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے. أَوْ يَخَافُوا أَن تَرُدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. یہ تو ڈریں گے کہ لوگ آ جائیں کہ وہ ہماری قسم کی تردید کر دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا. اللہ سے ڈرو اور سنو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. پڑھ لیجیے. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. یہاں سے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ انبیاء اپنا کام کر کے چلے گئے. پیچھے ان کی امتوں نے کیا کیا؟ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت نے اس وقت کے لوگوں نے کیا جواب دیا، وہ بتائیں گے. لیکن اس کے بعد والوں نے وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں، آپ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ جانتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. پھر تصور کرو اس وقت موقع کا یا اس وقت کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے وعلی والدتک اور تیری ماں کو عطا کی تھی. اذ ایدتک بروح القدس میں نے روح پاک سے تیری مدد کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا. وَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں. یعنی یہ جو کچھ بھی ان کے سامنے نشانیاں آپ نے پہلے آپ تو مردوں کو لیکن دیکھیے ہر جگہ کیا بات کی کہ بیزنی 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 تو اس کا مطلب ہے کہ خدائی کا تصور یا بیٹا ہونے کا تصور بالکل اس نے جڑ کاٹ دی. سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہاں پھر کیسے وہ مطلب ہے اس طرح. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کرسچینٹی کی اس تاریخ کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ واضح ہے ابتدائی جن لوگوں نے اس کے حالات لکھے ہیں کہ اس کے ابتدائی کیا حالات تھے وہ یہ کلیئر کٹ لکھتے ہیں. بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا اس میں پڑھ کے دیکھیے کرسچینٹی لفظ اس کے اوپر لکھنے والوں نے ہمارے لکھنے والا نہیں ان کے لکھنے والا عیسائی انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل یہ سارا جو ہے یہ فلسفہ یہ یونانی فلسفہ ہے اور اس کے اندر یہودیوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا. بس ہے یہ فلسفہ یونانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خود ان کی طرف سے اعتراف ہے تو یہ تسلیس کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. تو ان کو جب یہ نشانیاں دکھائی گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں نشانیاں نہیں ہو سکتی یہ تو جادوگری. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ یعنی یہ جو سورہ جس کا نام المائدہ ہے، یہ اسی لفظ سے اس کو لیا گیا، اسی آیت سے لیا گیا۔ تو حواریوں نے یہ کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ وَلَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ عید خوشی کو کہتے ہیں، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، وہ آیت من کا، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نازل کر دیتا ہوں، میں اتارتا ہوں وہ خوان، وہ دسترخوان، وہ کھانا، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو پھر اس کو سخت سزا ملے گی۔ اس لیے یہ ڈیفینیٹ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کھانا اترا تھا یا نہیں اترا تھا، کیونکہ اللہ نے شرط لگا دی۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ڈری گئی ہوں کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، پہلے تو ہم کسی نہ کسی طرح بچ جاتے تھے ہیلے بہانے کر کے، اب تو سزا ہی ملے گی، عذاب ہی آ جائے گا۔ اس لیے یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ دسترخوان، وہ کھانا اترا یا نہیں اترا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ قال سبحانک، تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اور کہا کیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اللہ سوال کرے گا تو اس خوف میں ان کو اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ اپنے پسینے میں غرق ہونے لگے. یہ کیا ہو گیا؟ ساری زندگی کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی، اور اب الزام کیا، سوال کیا گیا کہ تم نے کہا. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، میں تو آگے اس کے بعد تو ہی جانتا ہے. ظالموں نے جو کچھ بھی کیا، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی ہے کہ اب جو کچھ جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے اس کی امت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک جماعت کو لایا جائے گا، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نشان ہوں گے نمازوں کے، اور میں پہچان لوں گا یہ نمازی تو میری امتی ہیں. لیکن فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان ظالموں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا. اس کا مطلب کہ دین نماز کا نام ہے یا کچھ اور چیز کسی چیز کا نام بھی ہے؟ صرف نماز کا نام نہیں، نمازوں کے تو نشان تھے، کہا کہ اور کچھ کیا. لہذا اللہ کے رسول فرمائیں گے سوختن سوختن، دفع کرو ان کو، لے جاؤ ڈال دو جہنم. تو بات ہم بھی وہیں کھڑے ہیں. اب اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ؟ تو یہ ہمیں بھی مان. سورہ الانعام، سورہ الانعام جو ہے، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، مویشیوں. تو یہ ایک جگہ لفظ آیا ہے، اس سے اس کا نام رکھ دیا گیا. لیکن یہ سورت ایک رات میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ششدار بہن حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ عنہ مکہ آئیں تھے. تو وہ مدینہ تھے، مکہ آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگی. تو یہ صورت نازل کیفیت بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو اونٹنی تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کی جو ہے اس کا پیٹ زمین سے آ لگا ہے، اور اس کی جو پاؤں ہیں اس کے اندر سے چٹخارے نکل رہے ہیں. اتنا جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ بڑا سخت کام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی اسی طرح ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کو سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا، اور یہ تو اونٹنی تھی، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سورت جو ہے یہ ایک رات میں مکمل نازل ہوئی ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کی ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہو رہے تھے، ہر آیت کے ساتھ. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ پوزیشن، یہ شان اس صورت کی کیوں ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گے
اس میں توحید، اللہ کی توحید کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بتایا ہے، عقلی دلائل سے بھی سمجھایا ہے اور دوسرے طریقے سے۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ وہ توحید ہے، اصل توحید ہے۔ اور جو آدمی اسی کو چھوڑ دیتا ہے وہ جو ٹکرے مارتا رہے کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں۔ وہ توحید گئی تو آخرت بھی گئی۔ تو اس لیے یہ اتنی شانوں والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اتنی تعداد میں تھے کہ میں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب کو سارے فرشتوں کے پروں نے ڈھانپ لیا، یہ ہر طرف فرشتے ہی فرشتے تھے۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے تین کہتے ہیں جس میں پانی، مٹی جس کے اندر پانی ملا دیا گیا ہو، جس کو گارا کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں تین کہا جاتا ہے۔ اگر یہ توئے کے ساتھ ہو تو اس کا نام گارا ہے، اور اگر یہ ٹے کے ساتھ ہو جو دونوں کرتے ہو تو اس کا معنی اس کو ہم انجیر کہتے ہیں۔ ثم قضى اجلا۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ اجل موت کو بھی کہتے ہیں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ۔ اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ ثم أنتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں ساری مخلوق کے لیے، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ۔ اور ان کے نیچے دریا بہنے لگے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ کرنا ناخر اور لوگوں کے لیے ہے۔
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ یعنی اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو یہ کہتے لوگ یہ تو فرشتہ ہے، اور اگر ہم انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجتے تو کہتے یہ تو انسان ہے۔ تو اب اس وقت جو نبی ہے وہ بھی تو بشر ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے، اب کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وقفہ ہے۔